محمد محمد صلی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع مذنبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا عن عبادة من سواه. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى حضرات، حدیث کی جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں کو صرف اس لیے خلق کیا تاکہ بندے اس کی معرفت حاصل کریں، اور جب اس کی معرفت حاصل کریں گے تو اس کی عبادت اور بندگی انجام دیں گے، اور جب اس کی بندگی کریں گے تو اس کے علاوہ دوسروں کی بندگی سے بے نیاز ہو جائیں گے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے. ایک گزارش کی گئی ہے اور ایک خواہش ظاہر کی گئی ہے، اور بہرحال اچھی خواہش ہے کہ کچھ باتیں عشرے کے دوران، مجالس کے دوران تاریخ کے پس منظر میں اہداف قیام امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے بیان کی جائے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی جائیں گی. البتہ تاریخ جب ہم اس کے ورق کو پلٹتے ہیں تو بہت ساری حقیقتیں سامنے آتی ہیں، بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تاریخ کو تاریخ کی طرح ہم لوگ دیکھیں، حقیقتوں کو حقیقتوں کی طرح دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا نخواستہ تاریخ کے ذریعے کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے، کسی کے اوپر کامنٹ کیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہے. کچھ حقیقتیں ہیں، ان کو انسان جانے سمجھے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ کہ تاریخ کو انسان کو دیکھنا چاہیے. تاریخ عبرت ہے ہمارے لیے، درس ہے. تاریخ سے بہت ساری سیکھ ملتی ہے انسان کو. امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ میں نے اس طرح تاریخ کا مطالعہ کیا کہ ایسا ہو گیا جیسے جو پہلے والے لوگ تھے میں ان کے درمیان جیتا تھا. میں نے ایسے مطالعہ کیا اور ایسے پڑھا تاریخ کو کہ ایسا ہو کہ جیسے جو پچھلی قومیں تھیں میں ان کے ساتھ رہ چکا ہوں، ان کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہو. تو تاریخ کو اس طرح دیکھنا چاہیے. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے مسئلہ، وہ تاریخی بحثوں سے کیا فائدہ، وقت گزر گیا، بات گزر گئی، بات ختم. نہیں میرے عزیزوں، تاریخ ہمارے لیے آگے کی بھی جہت طے کرتی ہے، ہماری ڈائریکشن کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. کئی بار تاریخی حقائق اگر ہمارے سامنے آتے ہیں اور بعض چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں
تو ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ آج کے اس دور میں ہمیں کس ٹریک پر جانا چاہیے، کس لائن پر جانا چاہیے، کس کو فالو کرنا چاہیے، یہ بھی تاریخ کے ذریعے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو کچھ باتیں جو تاریخ کے حوالے سے مجھے عرض کرنا ہے وہ آج کے اس مجلس میں بہت پیچھے نہیں لے جانا ہے. یعنی واقعہ کربلا سے اگر ویسے جائیں تو بہت پیچھے کی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا. یوں اگر دیکھا جائے تو ایک سوال یہ اپنے آپ میں قائم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلوات دنیا سے جانے کے 50 سال میں ایسا کون سا انقلاب، کون سی تبدیلیاں آ گئی معاشرے اور سماج کے اندر کہ لوگ اتنا بدل گئے اور اتنا گر گئے اور پست ہو گئے کہ رسول خدا نے جس سماج کو پستیوں سے بلند کیا تھا اور اتنا اوپر اٹھایا تھا، یہ سماج پھر سے اتنا پستیوں میں چلا گیا کہ یہ فرزند رسول کے خون کا پیاسا ہو گیا اور اس نے فرزند رسول کا خون بہا ڈالا. تو یہ بہرحال اپنے آپ میں سوال ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو چینجز آتے ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، وہ گریجولی آتی ہیں، دھیرے دھیرے آتی ہیں. ایک دم سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، چاہے کوئی اچھی تبدیلی ہو یا بری تبدیلی ہو. یہ توجہ رکھیے گا. اچھائیاں اگر ہمیں لانا ہے سماج کے اندر تو بھی ہمیں صبر کرنا ہوگا، پیشنس سے کام لینا ہوگا. کوئی یہ سوچے کہ کوئی ڈراسٹک چینج ہو جائے گا، کوئی ایک دم سے اوور نائٹ ریولیوشن آ جائے گا سوسائٹی کے اندر، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. وہ بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے اور اس کے پھر اپنے مسائل ہوتے ہیں. ابھی اس طرف مجھے نہیں جانا ہے. لیکن اگر ہمیں واقعاً کوئی سوسائٹی کے اندر ریفارم بھی کرنا ہے، کوئی اصلاح بھی کرنا ہے سوسائٹی میں، تو وہ بھی گریجول ہوتی ہے، دھیرے دھیرے ہوتی ہے. اور اسی طرح سوسائٹی اگر ڈیویٹ ہوتی ہے، اگر اپنے راستے سے ہٹتی ہے اور غلط ٹریک پہ جاتی ہے، تو وہ بھی دھیرے دھیرے ہوتا ہے. ایک دم سے پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ مثلا وہی ہے کہ جیسے ایک انسان ایک راستے پر جا رہا ہے اور اپنی منزل جو اس کی ہے، اس کے لیے جو راستہ طے شدہ ہے، اس سے اس نے تھوڑا سا کچھ اینگل کا اس نے ڈیویشن اختیار کیا، تھوڑا سا اس نے رخ اپنا چینج کیا، اور پھر اس کے بعد یہ رخ جو چینج ہوا وہ دھیرے دھیرے اس کا اینگل اور بڑھتا چلا جائے گا اور وائڈ ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اپنی منزل سے بالکل دور ہو جائے گا. بلکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی منزل سے بالکل 180 ڈگری الگ چلا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جائے. تو اسی طرح سوسائٹی کے اندر بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی ایک بار میں چینج نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو بات سچ ہے کہ اگر کوئی کربلا کے واقعے کو سمجھنا چاہتا ہے اور یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کربلا کیوں رونما ہوئی، کربلا میں کیوں یہ حالات پیش آئے، تو اس کو پیچھے کے 50 سال کی تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا پڑے گا اور ایک بار دیکھنا پڑے گا کہ پیچھے 50 سال کیا ہوا ہے، امت کو کس ٹریک پہ ڈالا گیا ہے رسول خدا کے بعد، کہ اس کے بعد امت جو ہے وہ گمراہ ہوتے 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 اس نوبت تک پہنچ گئی کہ وہ فرزند رسول کے خون کی پیاسی ہو گئی. اور اس کو ذرا بھی یعنی اچھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ امت اتنی گمراہ ہو گئی اور اس کے یہاں اتنی بدبختی ہو گئی اور اتنی بے معرفتی ہو گئی کہ وہ جو شاعر نے کہا نا کہ قد شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ. یہ کتنا عجیب ہے کہ امت جو ہے فرزند رسول کا خون بہائے اور اس میں بھی تکبیر کا نعرہ بلند کرے. ہاں، امام سجاد علیہ السلام ایک بات کو رو کے ہمیشہ، ایک بات کو سوچ کر ہمیشہ گریہ فرماتے تھے مجھے اس بات کا غم ہے کہ جب میرے بابا کو شہید کیا گیا تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے یا خیل اللہ، مثلا عمر سعد بسر سعد ملعون کہتا تھا یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے اللہ کے سپاہیوں، اے اللہ کے لشکر والوں، سوار ہو جاؤ اپنی سواریوں پر، اپنے رہوانوں پر حملہ کرو، ابشری بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت ہو. اور پھر کہتا امام سجاد صاحب فرماتے ہیں یتقربون الی اللہ بدمہ، یہ لوگ میرے بابا کا خون قربتاً الی اللہ بہا رہے تھے. نعوذ باللہ، اپنے خیال میں، اپنے گمان میں، کہ جبکہ ہو نہیں سکتا ایسا. لیکن اتنی بدبخت ہو جائے امت اور اتنی جہالت اور بے معرفتی پھیل جائے کہ وہ فرزند رسول اور پنجتن میں سے ایک فرد جو آخری فرد ہے اس کا خون بہائے، اور وہ بھی قربتاً الی اللہ کی نیت سے. ہاں، ابھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ مصائب کی منزل میں سے کسی سے اشارہ کر دوں کہ اس موقع پر کہ جب امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے دوران جنگ مہلت طلب کر رہے تھے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، تھوڑی دیر ہم نماز پڑھ لیں، تو سامنے دشمن کے سپاہی نے کیا کہا، نعوذ باللہ حسین تمہاری نماز قبول ہی کہاں ہے. اسی بات پر جناب حبیب کو جلال آ گیا. کہتا کیا ہے تو، اگر رسول کے نواسے کی نماز قبول نہیں تو تمہاری نماز قبول ہو گئی. اے بدبخت لوگوں، اے پسترین لوگوں، تمہاری نماز قبول ہے اور فرزند رسول کی نماز نعوذ باللہ، جن کے گھر سے تم نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے، تمہیں کیا خبر تھی وہی کہ رسول اسلام نے معاشرے کو کہاں سے کہاں لا کر کے کھڑا کیا تھا. وہ سماج
گندا پانی پینے والا سماج، جسے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، جسے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں تھا، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، اس کو رسول اسلام کہاں سے کہاں لے کے آئے تھے، جس نے انسانیت کا سلیقہ سکھایا، انسانیت کے اقدار سکھائے، ہیومن ویلیوز سکھائی، زندگی جینے کا طریقہ سکھایا. آج ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہے گا کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے، ہماری نماز قبول ہے. افسوس ہے. تو بہرحال یہ جو اس طرح کا انحراف آتا ہے، اس طرح سے جو معاشرہ گمراہ ہوتا ہے، پھٹکتا ہے اپنے راستے سے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے. یہ ایک گریجول پروسیس ہے، ٹائم لگتا ہے اس میں. لیکن خیر مجھے بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، اس لیے میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا فلیش بیک کریں گے ہم لوگ تاریخ کو، اور اس کے بعد ہم آئیں گے کربلا کی طرف. اور ایک بار ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم صرف تاریخ کے واقعات کو نہ پڑھیں اور سنیں، ہم تاریخ کے واقعات پڑھنے کے بعد اس کے اندر جو لیسنز ہیں، اس کے اندر جو ہمارے لیے میسیجز ہیں، اس کے اندر جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، جو سیکھ ہے، وہ ہم حاصل کریں. اس سے صرف تاریخ کا پڑھ لینا اور سن لینا یہ کافی نہیں ہے کہ تاریخ ہم نے پڑھ دی، آپ نے سن لی اور آپ اپنے گھر چلے گئے، ہاں چلیے ایک نئی بات پتہ چل گئی، تاریخ میں ایسا ہوا تھا. تو ہوا تھا. کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے ہمیشہ. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ہوا ہے، جو ہسٹوریکل انسیڈنٹس ہوئے، جو تاریخ کے واقعات پیش آئے ہیں، آج کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، آج کی دنیا میں کیسے ریلیونٹ ہے وہ واقعات. تو کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ کہ وہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں. دیکھیں، رسول خدا کی وفات کے بعد 50 سال بعد، اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے 20 سال کے بعد، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے 10 سال کے بعد جو ہے وہ یزید کا باپ جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے. لعنت ہو اس کے اوپر بے شمار. یزید کا باپ اس طرح سے، یعنی رسول خدا کی وفات کے 50 سال بعد، یعنی تقریباً سن 60 ہجری میں دنیا سے گیا ہے. جو تاریخ بتاتی ہے وہ 15 رجب، نیمہ رجب یعنی 15 رجب، اس تاریخ میں آس پاس اس کے یہ دنیا سے گیا ہے. اس نے تقریباً 42 سال شام کے خطے میں حکومت کی ہے. 42 سال شام میں اس کا ہولڈ رہا ہے. اور جس کے اندر اس 42 سال میں 42 ایئرس میں 5 سال یہ انسان جو ہے وہ دوسرے خلیفہ کی طرف سے وہاں کا گورنر تھا. 12 سال جو ہے وہ تیسرے خلیفہ کی طرف سے وہاں کا گورنر تھا. البتہ اس کے بعد جب امام علیہ السلام آئے تو امام علیہ السلام نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا. آنے کے بعد انہوں نے اسی بات پر سختی دکھائی کہ نہیں، میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، میں کنٹینیو نہیں کرتا یہ گورنری، اور میں جو ہے وہ اس کو پوسٹ سے ہٹاتا ہوں. بعض لوگوں نے آ کے مشورہ دیا امام علیہ السلام کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ابھی تو آپ کی حکومت بنی ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے. ممکن ہے کچھ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ کی حکومت کمزور ہو جائے، آپ کی حکومت ہاتھ سے چلی جائے. لیکن امام علیہ السلام کو حکومت کی چاہت نہیں تھی ہر قیمت پر. وہ الگ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت ہر قیمت پہ چاہتے ہیں، جن کو کرسی چاہیے ہر قیمت پہ. مولا کائنات علیہ السلام کو ہر قیمت پہ حکومت نہیں چاہیے. مولا کائنات علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو حکومت لیتے ہیں اپنی ویلیوز کے ساتھ، اپنے پرنسپلز کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ. اگر اصولوں کے ساتھ حکومت چلانا ہے تو علی چلا سکتے ہیں اور علی چلائیں گے. اور وہ حکومت چاہے وہ 4 سال کچھ مہینے چلے، فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن امام علیہ السلام اصولوں سے سمجھوتا کر کے تخت حکومت پر نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں. اور اگر ایسا کرنا ہوتا تو اس سے پہلے حکومت ان کے ہاتھ میں آ سکتی تھی. ہاں آپ دیکھیں، کیا امام علیہ السلام کے زور بازو کم ہو گئے تھے جب رسول خدا کی وفات ہوئی؟ تو وہی امام علی تھے نا جنہوں نے ساری جنگیں لڑی ہیں، اور ساری جنگوں میں فاتح امام علی علیہ السلام، اور جنگوں میں مسلمانوں کی فتح امام علی علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ رسول خدا کی آنکھ بند ہونے کے بعد فوراً امام علی کمزور ہو گئے تھے، اب ان کے بازوؤں میں وہ طاقت نہیں رہی. نہیں، معاملہ اصولوں کا تھا، معاملہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا تھا. معاملہ یہ تھا کہ نہیں چاہتے تھے کہ ابھی ابھی رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی ہے اور آپسی انتشار شروع ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اسلام اور مسلمان کمزور پڑ جائیں، اور اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو جائے. اس لیے 25 سال تک خاموش رہے، گھر میں بیٹھے رہے. امت میں نے عرض کیا تھا امت آمادہ نہیں ہے جب تک، تو امام علیہ السلام نہیں قیام کرتے، نہیں کھڑے ہوتے. اور پھر اگر حکومت آ بھی جائے ہاتھ میں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قیمت پہ حکومت چاہیے. وہ دنیا کے حکمراں ہوتے ہیں جو ہر قیمت پہ حکومت چلاتے ہیں اور ہر قیمت پہ حکومت چاہتے ہیں. اس میں کسی کا خون بہانا پڑے، کسی کی جان لینا پڑے، کسی کا مال غصب کرنا پڑے، کسی کا حق مارنا پڑے، کچھ بھی ہو، لیکن ان کو وہ کرسی چاہیے. کرسی کے عاشق دوسرے لوگ ہوتے ہیں. ابھی اس دن میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب امام علیہ السلام کو بظاہر حکومت اور خلافت ملی تو جو بامعرفت صحابی تھا اس نے کیا کہا
اس نے یہی کہا کہ آج حکومت و خلافت کو مبارکباد پیش کرو کہ اسے علی جیسا عادل حاکم ملا ہے. تو یہ مسئلہ ہے میرے عزیزوں. چنانچہ 42 سال تک وہاں پر اس کی حکومت رہی، جس میں سے تقریباً 20 سال کا عرصہ، 17-18 سال کا عرصہ باقاعدہ مسلمانوں کے گورنر کے طور سے پر خلیفہ کی طرف سے یہ وہاں پر اپوائنٹڈ تھا. اس انسان نے کیا کیا ہے وہاں پر؟ اس انسان نے وہاں پر فل کنٹرول اپنا حاصل کیا ہے، پوری طرح سے انفلوئنس ہے اس کا. اور ایسا ویسا کنٹرول نہیں ہے، ذہنوں پہ حد درجہ کنٹرول ہے. دیکھیے جب مائنڈز پہ کنٹرول ہو جاتا ہے نا، تو آپ دیکھیں اس کے بعد پھر آپ کسی بھی طرف عوام کو لے جا سکتے ہیں. آج آپ اس کو کرنٹ افیئر سے ریلیٹ کر لیجیے کہ جب کسی پرسنالٹی کا، کسی حزب کا، کسی پارٹی کا، کسی فکر کا ہولڈ ذہنوں پہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو جب ان کے ذہنوں کو اس طرح سے گمراہ کر دیتے ہیں اور اس برین واش کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر لوگوں کو کسی بھی طرف موڑا جا سکتا ہے. اور وہ تخت پہ بیٹھ کے کچھ بھی کرے، کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا. وہ حکومت پہ بیٹھ کے کوئی بھی فیصلہ لے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کوئی کچھ بول نہیں سکتا، کوئی ان کے خلاف آواز بلند ہی نہیں کرتا، وہ چاہے جو کرتے رہیں. حتی وہی لوگ جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے ماننے والے، ان کے اگینسٹ بھی اگر کوئی پالیسیز بناتے رہے اور کوئی ڈیسیژن لیتے رہے، تو بھی ان کو فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ پہلے سے اس طرح برین واش ہو گئے ہیں، پہلے سے اس طرح سے ان کے اوپر کنٹرول کر رکھا ہے، ان کے مائنڈز کے اوپر، کہ اب ان کو جو بھی ہے وہ لگتا ہے کہ جو کر رہا ہے اوپر بیٹھ کے انسان یہ اچھا ہی کر رہا ہے، یہ جو کر رہا ہے سب صحیح کر رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے. اور یہ جو دنیا کے حکمراں ہوتے ہیں ان کی پالیسی ہی اسی طرح ہوتی ہے. میں بھی آگے عرض کروں گا آپ سے کس طرح سے لوگوں کو جاہل رکھتے ہیں اور لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیونکہ جہالت ایک بہت بڑا ٹول ہے میرے عزیزوں، ایک بہت بڑا ٹول ہے لوگوں کو استعمال کرنے کا، لوگوں کے مس یوز کرنے کا. اگر کسی کا غلط فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو جاہل رکھا جائے، اس کے ایموشنز سے کھیلا جائے، اس کے سینٹیمنٹس سے کھیلا جائے، اور اس کے بعد اس کو جس طرف چاہیں آپ موڑ دیجیے. یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے وہ سارے حالات ہیں اور آپ کے ذہنوں میں ہیں. لہذا آپ دیکھیں کہ اس شخص نے پورا کنٹرول کر رکھا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ جب اس کی زندگی کا آخری دور آیا تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی اور مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کر دی، جبکہ یہ بالکل اس صلح نامے کے اگینسٹ تھا جو صلح امام حسن علیہ السلام سے ہوئی تھی. اور اس کے اندر جو کنڈیشنز لکھی گئی تھی ان میں ایک کنڈیشن یہی تھی کہ فی الحال کچھ مصلحتوں کی بنا پر یہ حکومت تمہارے ہینڈ اوور کی جاتی ہے، لیکن ایک کنڈیشن اس میں سے یہ ہے کہ اپنے بات کے لیے کسی کو تم اپنا جانشین نہیں بنا سکتے، کسی کو یہ حکومت تم حوالے نہیں کر سکتے اپنے بعد. یہ حکومت تمہارے بعد ہماری طرف آئے گی اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے. حکومت کا اختیار جانا چاہیے تھا ویسے امام حسن علیہ السلام کی طرف اصولاً، یا اگر امام حسن علیہ السلام نہ ہو تو امام حسین علیہ السلام کی طرف جانا چاہیے. یہ اس وقت کنڈیشنز میں تھا صلح کی، جو آپس میں صلح ہوئی تھی اس کے اندر یہ لکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اس پر عمل نہیں کیا. اور آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی اس نے دوسری چیزوں پر بھی عمل نہیں کیا. مثال کے طور پر اس نے جو صلح کی تھی اس میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ شیعوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، جو چاہنے والے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ان کو کوئی تکلیف اور اذیت نہیں دی جائے گی. بعض اس میں سے جو بڑے لوگ تھے اور بڑے نام تھے، جو پرومیننٹ فیگرز تھے، ان میں سے ایک مثلا حجر ابن عدی، ان کے بارے میں تھا کہ ان کا نام باقاعدہ لکھ کر کے اسپیسیفکلی یہ لکھا گیا تھا کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ کسی ایک کنڈیشن کو بھی فالو نہیں کیا. صلح تو ہو گئی لیکن کسی ایک کنڈیشن کو فالو نہیں کیا گیا. جناب حجر ابن عدی کو کس دردناک طریقے سے شہید کیا گیا اور ان کے 6 ساتھیوں کا قتل کیا گیا. حتیٰ کہ ملتا ہے کہ ان میں ایک ساتھی جو تھے عبد الرحمن ابن حنان، ان کو زندہ دفن کر دیا گیا، زندہ. اس دردناک طریقے سے ان کا قتل کیا گیا، اور باقی جناب حجر ابن عدی اور ان کے باقی ساتھیوں کو بھی دردناک طریقے سے قتل کیا گیا. اب آپ دیکھیں یہ انسان جو ہے وہ کس طرح لوگوں کے ذہن سے کھیل رہا تھا، اور اس نے کس طرح لوگوں کا ذہن بنایا اور ذہنیت بنائی، خصوصاً شام کے لوگوں کو. ملتا ہے کہ جنگ صفین کے بعد ایک عراق کا رہنے والا ایک شخص تھا، وہ اپنے اونٹ پہ سوار ہوتا ہے اور جاتا ہے شام کی طرف. جب وہ شام پہنچتا ہے تو ایک شامی انسان جو تھا اس نے جب اس کو دیکھا اس کے اونٹ پہ تو کہا کہ یہ اونٹ تو میرا ہے، یہ اونٹ
میرا ہے، سنا ہو شاید آپ نے پہلے بھی یہ، مگر میں اس سے کچھ نتیجے آپ کے حوالے کروں گا، آپ غور کیجئے گا اس کے بعد کہ یہ اونٹ تو ہمارا ہے، اور یہ اونٹ وہ ہے کہ جنگ صفین میں یہ مال غنیمت میں لوٹ لیا گیا تھا، لہذا یہ اونٹ میرا ہے اور اس پر میرا اختیار ہے۔ یہ عراقی شخص کہہ رہا بھائی یہ اونٹ میرا ہے، اس نے 50 لوگوں کو جمع کر لیا وہاں کے، جو اس کے گواہ بن گئے، جو وٹنس بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ یہ اونٹ تمہارا ہے۔ معاملہ پہنچا کہاں؟ حاکم کے دربار میں۔ حاکم کے دربار میں جب یہ معاملہ پہنچا تو 50 گواہ پیش کیے گئے، 50 کے 50 لوگوں نے کہہ دیا ہاں بھائی یہ اونٹ تو اس کا ہے۔ حاکم نے فیصلہ سنا دیا، کیا کہ یہ اونٹ شامی انسان کا ہے، اس کو دے دو۔ یہ بیچارہ مجبور تھا، چونکہ حاکم کا فیصلہ ہے، وہاں تو کچھ بول نہیں سکتا تھا، مجبوراً اس نے اونٹ حوالے کر دیا۔ جب اونٹ دینے لگا تو اس نے جملہ کہا بھائی یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں دیکھیے عربی میں 2 لفظ آپ کو بتا دوں تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے۔ اصل میں وہ کہہ رہا تھا یہ ناقہ میری ہے، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، وہ کہہ رہا تھا یہ اونٹنی میری ہے، توجہ کیجئے گا۔ اور یہ انسان جو ہے اس نے بعد میں بتایا، کہا کہ یہ جسے کہہ رہا ہے کہ یہ اونٹنی میری ہے، ناقہ میری ہے، عربی میں جو میل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جمل، میل جو اونٹ کا ہوتا ہے اس کو جمل کہتے ہیں، الگ الگ لفظ استعمال ہوتی ہے، عربی بہت وسیع زبان ہے۔ اور جو فیمیل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ناقہ، اونٹنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، شام کا انسان جو کلیم کر رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے یہ اونٹنی میری ہے، یہ ناقہ میری ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ ناقہ نہیں ہے، جب یہ فیصلہ آ گیا حاکم کا کہ یہ ناقہ نہیں، ذرا دیکھ تو لو، یہ اونٹ ہے، یہ میل ہے، یہ جمل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کیا حالت ہے، اتنی سی سامنے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناقہ میری ہے، اور یہ بتا رہا ہے یہ جمل ہے، بھائی دیکھ تو لو ذرا اس کو کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے۔ جب اس نے حاکم سے کہا تو حاکم نے پتہ کیا کہا، اب تو ڈیسیجن دے چکے، ڈیسیجن تو ریورٹ نہیں ہو سکتا، اب تو دے دیا، فیصلہ ہو گیا، اب ہم اپنا فیصلہ نہیں بدلتے، غلط ہو یا صحیح ہو تمہارے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ بالآخر یہ بیچارہ مجبور انسان کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، دے دیا اونٹ اس نے اپنا، یعنی اونٹنی کو اونٹ کو اونٹنی ثابت کر دیا گیا بھرے دربار میں، اور حاکم نے فیصلہ بھی سنا دیا، اور اونٹ چلا گیا بیچارے کے ہاتھ سے۔ پھر جب سب چلے گئے وہاں سے تب اس کو بلایا راتھی کو، اس نے حاکم نے کہا یہاں اونٹ کتنے کا تھا تمہارا، چلو اچھا یہ پیسے لو، جتنے کا تھا اونٹ جتنی قیمت تھی اس سے زیادہ پیسے اس کو دیے، کہ یہ پیسے رکھ لو اور ایک میسج علی کو دے دینا میری طرف سے۔ عجیب یہ، ہاں یہ وہ بات ہے جو پوائنٹ کی بات ہے، ایک میسج علی بن ابی طالب کو میری طرف سے دے دینا کہ یہاں شام کے اندر میرے پاس 1 لاکھ ایسے سپاہی ہیں جو اونٹنی اور اونٹ میں فرق نہیں کرتے میرے کہنے سے، جو اونٹنی اور اونٹ میں کوئی ڈفرنس نہیں کرتے، یہ بتا دینا کہ یہ سب تیار ہیں آپ کے خلاف۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اتنی جاہل قوم ہے، ہم نے جو قوم پروان چڑھائی ہے 40-42 سال کے عرصے میں، یہ اتنی جاہل قوم ہے کہ اس کے سامنے کی چیز جیسے دن کو کوئی رات کہہ دے اور رات کو دن کہہ دے، لیکن یہ اس میں فرق نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا ہے، جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، بس جا کے کہنا کہ 1 لاکھ سپاہی میرے پاس اسی طرح کے ہیں، یعنی فرق نہیں کرتے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، پتہ تو چلتا ہوگا، لیکن اگر میں کہہ دوں گا تو وہی مانیں گی۔ آپ ریلیٹ کر پا رہے ہیں اس کو آج کے دور سے؟ آپ اپنے اپنے ذہنوں میں ریلیٹ کر لیجیے اس کو۔ ہمارے ملک میں بھی کیا ہوا ہے، آپ ریلیٹ کر لیں، اشارہ کافی ہے آپ کے لیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل سامنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی آ کر کے لفظوں میں کھیل کر کے اور اچھے اچھے جملے بول کر کے لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے چلا جاتا ہے، اور لوگ بالکل سامنے کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے، یا اگر سمجھ بھی پاتے ہیں تو اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں، بلکہ الٹا جو بولنے والا ہے اس کو آ کر کے اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ صورتحال آج بھی ہے، ایسا نہیں کہ پہلے ہی تھی، اس زمانے میں بھی ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ پورا واقعہ ہے، اس سے مجھے 2-3-4 نتیجے دینا ہے، وہ نتیجے جو ہے وہ اس پہ آپ غور کیجئے گا، نوجوانوں سے خاص گزارش کر رہا ہوں، ان نتیجوں پہ غور کیجئے۔ دیکھیے پہلی چیز جو اس واقعے سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، جہالت، اگنورنس اور بیگیٹری، تعصب، کٹرتا، دھرمانتا، جو بھی کہیں، انبھکتی کہہ لیں، آج کے زمانے میں بہت آسان طریقے سے اگر سمجھنا ہے تو انبھکتی کہہ دیں تو زیادہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔
کسی بھی طرح کی انبھکتی جو ہوتی ہے، تعصب، کٹرتا، کسی ایک کو لے کر کے میں کٹر ہوں، بس اس کے بعد وہ جو کہہ دے وہی سچ ہے، مجھے اگر پتا بھی چل جائے، پہلی بات تو میں سوچتا بھی نہیں اس کے اگینسٹ، اور اگر مجھے پتا بھی چل جائے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے تو بھی میری نزدیک چونکہ اس نے کہا ہے اس لیے سچ ہے. اس کو کہتے ہیں تعصب. ایک بیگیٹری، جہاں بھی اگنورینس اور بیگیٹری ہوتی ہے وہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، پھر انسان کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جہالت کا شکار انسان نہ ہو، تعصب کا شکار انسان نہ ہو، اپنی عقل اور ذہن کو ہمیشہ کھلا رکھے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، کئی بار یہاں پر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے بیٹھے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیرا کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں، یہاں سے میسج بہت دور تک جا سکتا ہے. ممکن ہے کوئی انسان اس مقدس جگہ پر بیٹھے اور وہ بھی یہی کام کرے، لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھائے. لوگوں کے پاس چونکہ علم نہیں ہے لہٰذا وہ ایسی باتیں کرے کہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ خوش ہو جائیں، اور ایسے ایسے پوائنٹس اور ایسی ایسی باتیں یہاں پہ کر کے جائے کہ ایک گھنٹہ لوگوں کو تو اس وقت بہت اچھا لگے، لیکن جب وہاں سے باہر نکلے تب اندازہ ہو کہ بھائی یہ ایک گھنٹہ ہمارے ذہن کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اس میں تو کوئی لاجک نہیں تھی، اس کے اندر تو کوئی مجھے علم نہیں ملا، کوئی بات نہیں ملی مجھے. اگر میں کسی کے سامنے بتاؤں گا یہ بات تو ہنسے گا سامنے والا مجھے. ہوتا ہے ایسا میرے عزیزوں، اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت. جہالت اور تعصب، پہلا پوائنٹ یہ، اس پورے واقعے سے پہلا نتیجہ یہ، جہالت اور تعصب انسان کو اندھا بنا دیتے ہیں. تعصب تھوڑا سخت لفظ ہے، آپ اس کو کوئی اور آسان لفظ دے سکتے ہیں، بیگیٹری کہتے ہیں انگلش میں، آپ کچھ اور کہہ سکتے ہیں، مثلا میں نے کہا نا کہ کٹرتا، دھرمانتا، یا کوئی اور ایسا لفظ بہتر. ٹھیک ہے، انبھکتی بھی آج کے دور میں زیادہ شاید سمجھ میں آ جائے جلدی. دوسرا یہ کہ دنیا کے جو باطل رہبر اور لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کی جہالت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلے تو لوگوں کو جاہل رکھتے ہیں، ان کو جہالت کے اندھیروں میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جہالت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ جب تک جاہل رہیں گے تب تک ہماری حکومت چلتی رہے گی. جب تک لوگ جاہل رہیں گے، جس دن ان کو پتا چل جائے گا اس دن جو ہماری فین فالوئنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے جتنا ہو سکے ان کو جہالت کے اندھیروں میں رکھے رہو، ان کو چھوڑ دو جہالت کے اندھیروں میں. ان کی جہالت کی پرتیں جتنی موٹی ہوتی چلی جائے اتنا ہمارا فائدہ ہے. صحیح ہے؟ تو اس میں جہالت پہ جہالت کا اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، ملٹیپل اگنورینس اس کے اندر لے کے آتے ہیں، اور کمپاؤنڈ اگنورینس لے کے آتے ہیں. یعنی انسان جاہل ہوتا ہے اور اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں. یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ انسان کو پتا نہ ہو لیکن اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ مجھے نہیں پتا ہے. ہاں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے کسی سماج کی، کسی انسان کی، اور ہم سب کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ پتا ہو لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے، مجھے تو سب معلوم ہے. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ باطل کا ساتھ تعصب کی حد تک دیتے ہیں. یعنی لوگ جو ہے باطل کا ساتھ اس حد تک دیتے ہیں، اگر باطل ایک دم سراسر جھوٹ بھی بول رہا ہوگا تو بھی لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. لیکن افسوس کہ حق کا ساتھ لوگ جتنا لازم ہے اتنا بھی نہیں دیتے. بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ باطل کا ساتھ جو ہے نا وہ لوگ ہر درجہ دیتے ہیں. چونکہ تعصب ہوتا ہے نا تو ہمارا جو لیڈر ہے وہ جو بھی کہے، وہ جو بھی کرے سب ٹھیک ہے، لیکن حق پہ جو انسان ہوگا اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، نہیں کھڑا ہوتا اس کے ساتھ. جتنا ضروری ہے اتنا بھی نہیں کھڑا ہوتا. مثال کے طور پہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں زیادہ آگے جاؤں گا تو میرے جان و مال کو نقصان ہو جائے گا، میری فیملی کو لاس ہو جائے گا، میرے ریلیشنز خراب ہو جائیں گے. تو کم سے کم زبان سے تو انسان کہے نا. اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اگر غلط ہے تو غلط کو زبان سے تو غلط کہے انسان. وہ بھی نہیں کرتے لوگ. اچھا، زبان سے بھی غلط کہنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو کم سے کم کنارہ کشی تو اختیار کریے غلط سے، باطل سے. لیکن وہ بھی نہیں کرتے کہ باطل سے کنارہ کشی اختیار کریں، اس سے دور ہو جائیں، اور کم سے کم اپنی دوری سے یہ ثابت کریں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن نہیں کرتے لوگ، کیونکہ وہ میں نے عرض کیا نا، جہالت جب آتی ہے اور اس کے ساتھ جب تعصب اس میں شامل ہو جائے، جب کسی کی ایک بہت ایسی حمایت شامل ہو جائے کہ اندھی حمایت، تعصب یعنی ایک اندھی حمایت، بنا سوچے سمجھے بس جو سامنے والا کہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ کہ اگر حق کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اگر حق کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے تو سب سے اہم کام ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ یہ دو بڑی رکاوٹیں جو پیدا ہوتی ہیں حق کے راستے میں، ایک جہالت اور ایک تعصب، اس کو دور کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ حق کی طرف نہیں آئیں گے، حق کے ساتھ نہیں جڑیں گے، لوگ کنیکٹ نہیں ہوں گے. پہلے ان کو ہمیں نالج دینا پڑے گی، پہلے ہمیں انہیں علم دینا پڑے گا، پہلے ہمیں انہیں سمجھانا پڑے گا، ان کو اویئر بنانا پڑے گا، جاگروک کرنا پڑے گا، تب جا کے دھیرے دھیرے بات بنے گی. اور یہ ایک دن میں تب بھی نہیں ہوگا میرے عزیز، یہ ایک اشرے میں نہیں ہوگا، ایک دن میں نہیں ہوگا، ایک مجلس میں نہیں ہوگا. بار بار یہی باتیں جب بتائی جائیں گی سماج کے اندر
تب دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر وہ بیداری پیدا ہوگی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل یہ جو واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ ایک بہت بڑے مورخ ہیں، بہت بڑے ہسٹورین ہیں مسعودی، انہوں نے بیان کیا ہے. پھر آگے وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ اب یہی وہ شخص ہے، چونکہ جب لوگوں کے اندر جہالت ہوتی ہے تو لوگ سوال نہیں کرتے، لوگ پوچھتے نہیں ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں پر جو بیٹھے اور جو بھی بیان کرے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے سوال کریں، آپ پوچھیں بعد میں اس سے. اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو حتماً سوال کریں. ٹھیک ہے، ادب کے دائرے میں سوال کرے انسان، اطمینان سے پوچھے، سوال کی طرح پوچھے، اعتراض کی طرح نہ پوچھے، وہ سب صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن سوال ضرور کرے. نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھیے، مولانا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ ذرا مجھے سمجھائیں گے؟ آپ نے جو بات یہ پڑھی اس کا ریفرنس کیا ہے مجھے بتائیں گے ذرا آپ پلیز؟ کہی جا سکتی ہے بات، اور یہ سب کا حق ہے. جتنے لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں سب کا حق ہے، یہ ہر ایک کا رائٹ ہے. اور جس دن یہ کلچر ہماری سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا، اس دن ہم جیسے پڑھنے والے لوگ بھی جو ہے نا بہت ذمہ داری سے پڑھنے لگیں گے. ہم جیسے لوگ بھی پھر پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. ہمیں بھی پتا ہوگا کہ ہاں اس کے بعد ہمیں جواب دینا ہے. کوئی تو کھڑا ہوگا اس مجمع میں اور بعد میں ہم سے پوچھے گا ضرور، مولانا یہ کہاں سے پڑھا، کیسے پڑھا، کیوں پڑھا. اور یہ سب کی ذمہ داری ہے. خاموشی دیکھیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا صرف مجلسوں کا تقدس ہے، اور اس کے لیے جو ہمیں ادب سکھایا گیا وہ ادب یہ سکھایا گیا کہ بھئی مجلس میں جائیے، بیٹھ جائیے، سنیے غور سے، مولانا جو بیان کرے. اچھا، ایک دور تھا واقعا ہمارے پاس ایسے ایسے علماء بھی تھے، وہ ماحول بھی الگ تھا کہ وہ علماء بھی اتنے ذمہ دار تھے کہ وہ ذمہ داری سے ہی سب کچھ پڑھتے تھے، اس لیے ایف اینڈ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہی سمجھایا کہ وہ عالم ہے، جائیں اور سنیں. ابھی اس منبر پہ عالم نما لوگ آ رہے ہیں جو یہ لباس تو ہو سکتا ہے پہنے ہو مجھ جیسے، ان کے پاس علم نہ ہو. آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو غور کرنا ہوگا، کون آ کے بتا رہا ہے آپ کو، پہچانیے آپ. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہچانیں، اور یہ ایک اس کا راستہ پہچاننے کا یہی ہے آپ کی کوشچننگ. آپ سوال جب کرنا شروع کریں گے نا پھر آپ خود پہچان جائیں گے کہ علم ہے یا کچھ اور ہے. عالم ہوگا تو آپ کے سوال پہ وہ پریشان نہیں ہوگا، عالم ہوگا تو آپ کے سوال پہ ناراض نہیں ہوگا، آپ کے سوال پہ آپ سے غصہ نہیں ہو جائے گا، آپ کو جواب تلاش کر کے دے گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا. ہو سکتی ہے ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، ہم میں سے کون معصوم ہے؟ میں کچھ بیان کروں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بالآخر مسعودی کہتے ہیں کہ اب اسی حاکم نے جب جنگ صفین پہ جا رہا تھا تو اس نے نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھا دی، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہو کے کہتا بھائی یہ نماز جمعہ بدھ کے دن کیسے، یہ جمعہ بدھ کے دن کیسے ہونے لگا. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جب جہالت اس چرم سیما پہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا بالکل پیک پہ ہوتی ہے تو پھر کوئی پوچھتا نہیں ہے. تعصب جب اس لیول پر ہوتا ہے، پیک لیول پہ، اپنے ہائیسٹ لیول پہ، تو کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے. چاہے آپ بدھ کی نماز، چاہے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائیے اور چاہے اتوار کو پڑھائیے. ہاں، یہاں کوئی ہوتا تو کہتے سنڈے کو پڑھا لیا جائے، سنڈے کو سب کی چھٹی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے صلی علی محمد والے. ایک جملہ یہاں عرض کر دوں بیچ میں، کربلا نے کم از کم اتنا تو طے کر دیا کہ کربلا سے پہلے تو کسی نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی، کربلا کے بعد اب کسی مسلمان کی جرات نہیں ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد صلی علی محمد والے. یہ کربلا سے پہلے ہوا ہے لیکن کربلا کے بعد نہیں ہوا ہے. امام حسین کے خون نے اتنا تو بیدار کر دیا مومنوں کو اور مسلمانوں کو کہ اب کسی کی یہ ہمت نہ ہو کہ کوئی حاکم کھڑا اور جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے اور کسی کو کوئی اس میں شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو اور کوئی آبجیکشن نہ ہو. اس کے بعد ایک اور واقعہ وہاں پہ نقل کرتے ہیں. اس واقعے کو میں ایک دوسری کتاب سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. دوسری کتاب جو ہے اس کا نام ہے النصائح الکافیہ لمن یتولی معاویہ.
یہ کتاب جو ہے وہ بہت اہم کتاب ہے تاریخ کے اعتبار سے، اور اس کے اندر جو یزید کا باب ہے اس کے تمام مسائل اس میں بیان کیے گئے تفصیل سے۔ اس میں ملتا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات اور محمد علیہ، مدینے کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، مسجد النبوی۔ اس موقع پر اصحاب جو ہے وہ مدد کر رہے تھے مسجد کو بنانے میں۔ جناب عمار، جن پر ہمارا سلام و درود و سلام، وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ محنت کر رہے تھے۔ دوسرے لوگ، جو روایت کہہ رہی ہے خود تاریخ میں موجود ہے اور روایت میں موجود ہے، اور میں عرض کروں گا کہ اہل سنت کی وہ کتاب کی جو بالکل صحیح السند مانی جاتی ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، عرض کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں۔ ملتا ہے کہ دوسرے اصحاب بھی محنت کر رہے تھے، مشقت کر رہے تھے مسجد کو بنانے میں، مسجد کی تعمیر میں، اور وہ اینٹیں لا لا کر کے دے رہے تھے۔ باقی لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے، جناب عمار اپنے خلوص کی وجہ سے دو دو اینٹ اٹھا کے لاتے تھے، دو دو اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے۔ رسول اسلام نے یہ دیکھا کہ جناب عمار کس قدر محنت کر رہے ہیں، کس طرح خلوص کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اسلام نے ایک طرح سے ایک بشارت دی جناب عمار کو دیکھ کے، اور فرمایا کہ وَيْحَ عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ اس کے بعد جو جملہ ہے یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، کہا کہ عمار کے لیے افسوس کہ عمار جو ہے ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یدعوہم الی اللہ، عمار اس گروہ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ رسول اسلام کے جملہ، اور یہ جملہ میں نے عرض کیا کہ یہ روایت اور حدیث جو ہے وہ موجود ہے معتبر کتابوں میں، اہل سنت والجماعت کی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ ابھی میں آج چیک کر رہا تھا، آپ بھی جا کے خود چیک کر سکتے ہیں، sunna.com، sunna.com ایک ویب سائٹ ہے، آپ جائیں جا کے گوگل پہ کریں، sunna.com لکھیں، sunnah.com آپ لکھیں، اور اس کے اندر صحیح بخاری میں آپ جا کے وہاں پہ سرچ کا آپشن آئے گا، آپ صرف ان میں سے کوئی ایک ورڈ ٹائپ کر دیں، وہاں پہ الفئۃ لکھ دیں، الباغیہ لکھ دیں، کوئی ایک ورڈ لکھ دیں، آپ عمار لکھ دیں تو عمار کے، جناب عمار کی اور بھی حدیثیں آ جائیں گی اس میں، لیکن اگر ایک دو اسپیسیفک ورڈ لکھیں گے تو آپ کو وہاں پر یہ روایت مل جائے گی جو صحیح بخاری میں درج کی گئی ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ بات بہت پہلے کی تھی، گزر گئی، وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ جنگ صفین آ گئی۔ جنگ صفین میں جناب عمار کس کے ساتھ ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جنگ صفین میں جناب عمار کی شہادت واقع ہو گئی۔ جیسے ہی جناب عمار شہید ہوتے ہیں دشمن کے ہاتھوں، اب سب کے ذہنوں میں وہ حدیث تازہ ہونا شروع ہو گئی، اچھا رسول اسلام نے تو یہ فرمایا تھا، یعنی جناب عمار کی شہادت وہ تھی جو حق و باطل میں ایک لکیر کھینچنے والی تھی اور حق و باطل کو آشکار کرنے والی تھی، کیونکہ رسول اسلام فرما کے گئے تھے کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، بغاوت کرنے والا، خروج کرنے والا اپنے زمانے کے امام کے خلاف، وہ تمہیں قتل کرے گا۔ جناب عمار شہید ہو گئے جنگ صفین میں۔ اب جب شہید ہوئے تو اب کچھ مسلمان جن کی آنکھوں پہ ابھی پٹی بنی ہوئی تھی ان کو فوراً خیال آنے لگا کہ نہیں، رسول اسلام نے تو یہ فرمایا تھا عمار کے تعلق سے، اب عمار کو جس نے قتل کیا ہے وہ باغی گروہ ہوا اس کا مطلب، اور وہ رسول اسلام اور خدا کی نظر میں اچھا گروہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا مطلب حق پر کون ہے؟ دیکھیں پروردگار کس طرح سے انتظام کرتا ہے حق کو واضح کرنے کے لیے، الگ الگ انتظامات کرتا ہے۔ ایک انتظام یہ تھا کہ جناب عمار کی شہادت کے ذریعے سے تمہارے لیے حق اور باطل کو آشکار ہو جائے، حق اور باطل واضح ہو جائے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا پھر روک کر کے ذرا سا حالات حاضرہ پہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ابھی میں آؤں گا انشاءاللہ اپنے نتیجے کی طرف۔ آپ دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں اور آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں اور غور کریں اگر تو اندازہ ہوگا، ابھی اس دور میں جتنا حق اور باطل آشکار ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اس دور میں، اور اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ ہم لوگ اس دور میں جی رہے ہیں۔ اب حق اور باطل کے لیے سمجھنے کے لیے کوئی ہمیں الگ سے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اتنا آشکار ہے ہمارے لیے حق اور باطل۔ آپ دیکھیں اس وقت بھی بالکل اسی طرح جیسے کربلا کے واقعے میں تھا، بالکل اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو آپ دنیا کو باقاعدہ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مظلوم ہے یا مظلوم کے حامی ہے، اور ایک ظالم ہے اور ظالم کے حامی ہے۔ اس کے علاوہ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا، نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسے حالات میں کہ جہاں پر اس طرح سے ظلم ہو رہا ہو اور کوئی سوچے کہ میں ان کی طرف رہوں گا نہ ان کی طرف رہوں گا، میں نیوٹرل رہوں گا، یہ خود ظلم کی حمایت میں شمار ہوتا ہے۔ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا ہے، یا ادھر رہے یا ادھر رہے، اور اگر آپ کسی طرف نہیں رہیں گے تو اپنے آپ اس خانے میں چلے جائیں گے۔ خاموشی اس دور میں انسان کو خود بخود ظالم کی صف میں کھڑا کر سکتی ہے۔
ایک چھوٹا سا مسئلہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ابھی اگر انسان کچھ نہیں کر سکتا مظلوموں کی حمایت میں تو کیا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتا؟ کیا دعا بھی نہیں کر سکتا یا دعا بھی نہیں کرا سکتا؟ اگر اتنا بھی نہیں کر رہا ہے مظلوموں کے حق میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے. ہاں، سکوت بھی ظالم کی مدد کرتا ہے میرے عزیزوں. کچھ نہ کہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، یاد رکھیے، کچھ نہ کہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. یہ نہ سوچے کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے تو کچھ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، میں بڑا جو ہے وائٹ کالر انسان ہوں، میں کسی مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں، میں بڑا سوفسٹیکیٹڈ انسان ہوں، مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے، دنیا کچھ کر رہی ہے کرنے دو، ہم کسی طرف نہیں جاتے، نہ ان کی بات کرتے نہ ان کی بات کرتے. نہیں، جب ایسے زمانہ آ جائے اور ایسے پرآشوب حالات ہو تو اس میں ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کون سی سائیڈ ہم کو رہنا ہے. کوئی ایک سائیڈ وی ہیو ٹو چوز، کچھ بھی کر کے ہمیں ایک سائیڈ کو انتخاب کرنا ہی پڑے گی، یا ادھر یا ادھر، ہے نا، ادھر دس اور دیٹ، کوئی ایک چوز کرنا پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی طرف نہیں رہوں گا، نیوٹرل رہ کر کے معاملہ چل جائے گا، بالکل نہیں چلنے والا. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کربلا کے موقع پر نیوٹرل رہنے والے لوگ جو ہیں وہ صحیح نہیں تھے، اور اسی لیے ان کو بعد میں، کچھ کو بعد میں احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کی، توابین کہلائے، اور کچھ ایسے تھے جن کو بعد میں بھی احساس تک نہ ہوا. بعد میں کیوں توبہ کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کو احساس ہوا کہ یہ نیوٹرل رہنا اس فیز میں کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں یہ کسی بھی اعتبار سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے. تو اس طرح سے جب حق اور باطل کا معرکہ سج جائے تو اب ایسے میں انسان نیوٹرل نہ رہے. میں نے عرض کیا کہ اب صرف اور صرف دو ہی گروپ ہیں. اب سارے گروپس کو انسان اس دور میں چھوڑ دے اور بھول جائے باقی ساری چیزوں کو. بس ایک ہی بات ہے، یا مظلوم ہے اور ان کے حامی ہیں، اور یا ظالم ہے اور ان کے حامی ہیں. ہم کس کی طرف رہنا چاہتے ہیں ہمارا اختیار ہے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ چونکہ ہم کربلا والے اور کربلا سے وابستہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام مظلوم اور مظلوم کا غم منانے والے ہیں، اور اس مولا کو ماننے والے ہیں جو اپنی آخری وصیت میں یہ کہہ کر کے گئے تھے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن و حسین ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار بننا. تو ہم بھی کہیں نہ کہیں ہم بھی ابھی اپنی اس مولا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اور امام حسین کے راستے پر چلتے ہوئے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے عزیزوں. خوب، اب ہوا کیا کہ جب معاملہ یہ ہو گیا کہ جناب عمار شہید ہو گیا، اور اس کے بعد اب دیکھا اس حاکم نے کہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے اور جو فیلڈ ہے وہ اپنے ہاتھ سے جا رہی ہے، گرپ سے جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں نے تھوڑی قتل کیا ہے جناب عمار کو. دیکھیے، آپ دیکھیں کس طرح لوگوں سے کھیلا جاتا ہے ان کے ذہنوں سے. ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے عمار کو. ارے یہ تو بالکل سامنے ہے کہ تم نے قتل کیا اور تمہاری فوج نے قتل کیا ہے. ہم نے نہیں قتل کیا ہے عمار کو. اصل میں عمار کو علی لائے تھے. لایا کون تھا؟ امام علی. جو لایا تھا وہ لایا کیوں تھا؟ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر جہالت ہے. اگر علی لائے نہیں ہوتے تو عمار مارے نہیں جاتے. تو اصل میں سارا جو اس کا دوش ہے وہ علی کی گردن پہ ہے. اچھا، امام علی لائے نہ ہوتے نا، اگر کہ علی اگر لائے نہ ہوتے عمار کو تو عمار بچ جاتے. مولا علی نے جواب دیا کہ اچھا یہ لاجک ہے تمہارا. جب مولا کو پتا چلا کہ وہ دشمن اس طرح سے لوگوں کو اب بھی بہکا رہا ہے، اتنا واضح ہونے کے بعد بھی ان کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو علی کے اوپر اس کا قصور ہے کہ وہ لے کر کے آئے تھے عمار کو. اگر یہی لاجک لگاتے ہو تو نعوذ باللہ رسول خدا جو ہے وہ جناب حمزہ کے قاتل ہوں گے. نعوذ باللہ. جناب حمزہ کو جنگ احد میں کون لے کے گیا تھا؟ رسول خدا لے کے گئے تھے نا. اور جناب امیر حمزہ رسول خدا کے جو چچا تھے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. تو اگر اس لاجک پہ چلتے ہو تو جناب حمزہ کے قاتل کون ہوں گے؟ نعوذ باللہ رسول خدا کہلائیں گے. اب اس نے دیکھا یہاں تو نہیں چلے گی، علی علیہ السلام کی منطق ان کے سامنے تو نہیں چلنے والا ہے معاملہ. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے پھر اب ٹیکسٹ جو تھا اس کو ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کی، یعنی اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے میننگ کو چینج کر دیا جائے. کیا کیا؟ کہا یہاں پہ باغی جو لفظ آیا ہے نا اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہ کہا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، یہ باغی جو ہے اس کا مطلب وہ بغاوت کرنے والا نہیں ہے، خروج کرنے والا نہیں ہے امام کے سامنے. پھر کیا مطلب ہے باغی کا؟ کہا یہ باغی کا مطلب کچھ اور ہے. باغی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے، خون کا بدلہ طلب کرنے والا ہے. کس کے خون کا بدلہ؟ کہا کہ تیسرے خلیفہ کے خون کا بدلہ. چونکہ ہم تیسرے خلیفہ کے لیے لڑ رہے ہیں، لہٰذا یہاں پہ باغی کا مطلب یہ ہے. باغی کا مطلب تو وہ ہے ہی نہیں جو تم لوگ سمجھ رہے ہو اور جو امام علی بتا رہے ہیں. یہ باغی کا کچھ اور مطلب ہے. اب یہاں سے بات ذہن میں آ گئی آپ کے. یہی پورا معاملہ تو غدیر کے ساتھ بھی ہوا نا. کہا کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں کہا ہے رسول اسلام نے،
اب اس کا کیسے انکار کیا جائے کہ 110 اصحاب فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. لیکن اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولا کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا مسئلہ وہی تھا، وہاں بھی کانٹیکسٹ کو اگنور کیا گیا اور یہاں بھی کانٹیکسٹ کو اگنور کیا گیا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو رہی ہے. کانٹیکسٹ بہت انپورٹنٹ ہے میرے عزیزوں کسی بھی ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے. رسول اسلام نے جب یہ اعلان کیا تھا غدیر کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اعلان سے جسٹ پہلے جو کوشچن ریز کیا تھا آپ نے سارے مجمع کے سامنے اور سب لوگوں سے جس کے لیے اقرار لیا تھا وہ کیا تھا؟ فرمایا تھا الست اولا بکم من انفسکم. کیا پوچھا تھا؟ کیا تم سب کی جانوں پر تم سے زیادہ میرا حق نہیں ہے قرآن کی نظر میں اور قرآن کی روح سے؟ تم سب کے اوپر تم سے زیادہ میرا اختیار نہیں ہے، میری اتھارٹی نہیں ہے؟ سب نے مل کر کے پورے مجمع نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع نے کہا تھا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ کا ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق ہے. فوراً بیچ میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، فوراً رسول اسلام نے جب یہ اقرار لے لیا پورے مجمع سے الست اولا بکم من انفسکم، تو اس کے فوراً بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یعنی اگر صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد، یعنی اس جملے کو من کنت مولا ہو کے جملے کو آپ اس کانٹیکس میں دیکھیے الست اولا بکم من انفسکم کے کانٹیکس میں، اور اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں گے تو مولا کا مطلب کلیئر ہو جائے گا کہ مولا کا مطلب کیا ہے. مولا کا مطلب دوست نہیں ہے، مولا کا مطلب کوئی اور نہیں ہے، مولا کا مطلب اولا بکم من انفسکم ہے، جس کا تم پر تم سے زیادہ حق ہے میرے بعد. وہ کون ہے؟ امام علی. بالکل یہاں پر بھی یہی ہوستے کہ آؤٹ آف کانٹیکس باقی کا کہ باقیہ کا مطلب یہاں کچھ، جبکہ آگے کا جملہ جو ابھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ صحیح بخاری میں اس وقت بھی موجود ہے، آگے کا جملہ کیا ہے کہ جناب عمار کے لیے رسول خدا نے فرمایا یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، عمار ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے اس گروہ کو، اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. اب باقی کا مطلب کچھ بھی کرتے رہو لیکن اس جملے کو کیسے ٹھیک کرو گے کہ عمار جو ہے وہ ان کو کس کی طرف بلا رہے تھے؟ خدا کی طرف بلا رہے تھے، اور وہ گروہ جہنم کی طرف بلا رہا تھا. تو اس جملے کا معنی کیا لوگے؟ چلو باقی کا مطلب تو کچھ اور بتا سکتے ہو، لیکن یدعونہ الی النار کا مطلب کیا بتاؤ گے کہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے. یہ گروہ تو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا، اس کا مطلب جو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہو وہ کب حق پہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً باطل پر ہے. لیکن یہ اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس نے باوجود اس کے کہ اتنا کلیئر تھا یہ معاملہ، پھر بھی وہ کامیاب ہو گیا، اپنے لوگوں کو سمجھا پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو کنونس کر لیا. کیوں کر لیا معلوم ہے؟ 2-3 ریزن سے، بس بات کو تمام کرنا ہے مجھے. دیکھیے جب علم نہ ہو انسان کے پاس اور ذہن بھی کھلا ہوا نہ ہو، بند ڈبے ہو، بند ذہن ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے، اس کو مینیپولیٹ کر کے پیش کیا جائے اور اس کے بعد بھی لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اگر جہالت ہو اور ذہن کھلا ہوا نہ ہو. آج آپ دیکھیں یہی تو ہو رہا ہے، آج کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ یہی کر رہا ہے نا، لوگوں کی جہالت ہے، ذہن کھلے ہوئے نہیں ہے، بند ذہن ہے، لہذا جیسی بات جس طرح سے چاہتا ہے، جس لیول پر چاہتا ہے، اس کو کبھی ایگزیجریٹ کر کے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا حالات پیش آتے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی آپ کو بتاؤں، دا وائر نے لکھا کہ ابھی جو کچھ دنوں پہلے حالات پیش آئے تھے ہمارے ملک کے پڑوسی ملک کے ساتھ، جو حالات پیش آئے تھے جنگ کے، ان حالات میں مین اسٹریم میڈیا میں سے کچھ میڈیا ہاؤسز نے وہ رول پلے کیا کہ ایک بندے کو مار دیا گیا، یا ایک بندے کو مارنے کے بعد، اب مرا کن حالات میں وہ ابھی ڈیٹیلز نہیں آئی سامنے، لیکن شاید ہوں گی، میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس کے بعد اس کو ڈیفیم کیا گیا. اس بندے کو کیا ڈیفیم کیا گیا؟ کہ یہ بندہ ٹیررسٹ تھا. آپ دیکھیں کسی کو بھی یہ ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، لیبل لگا دیا جاتا ہے، یا تو ایک انسان کو جو ہے وہ یہ ٹیگ لگا کر کے زندگی میں ہی زندگی اس کی برباد کر دی جاتی ہے، اور یا مرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کو ڈیفیم کیا جاتا ہے. ابھی ہائی کورٹ نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن لیا، اور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ FIR فائل کرنے کا اور لانچ کرنے کا آرڈر دیا، اور 2-3 جو اس کے اندر دھارائیں ہیں ان کے تحت انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے ان کے خلاف، ان میڈیا ہاؤسز کے خلاف، باقاعدہ نیم بتائے ہیں ہائی کورٹ نے کہ ان کے خلاف اور ان کے کچھ اینکرز کے خلاف FIR درج کی جائے، کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، انہوں نے ڈیفیم کیا ہے. اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں انفارمیشنز کو، لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے، جو چاہیں جس طرح چاہیں اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ نے کہا کہ جو بھارتیہ نیائے سنہتا ہے اس کے تحت سیکشن جو اس کا ہے، یعنی اس کے اندر جو لا ہے انڈر سیکشن 353(2) کے تحت پبلک مسچیف، اس کے تحت FIR لانچ کی جائے.
लोगों को धोखा देना, लोगों को धोखा दिया गया। 356 डिफेमेशन में उनके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए। 196(1) क्या है? कहा कि प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, एक समाज के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं मजहब के, उनके बीच जो दुश्मनी फैलाई जा रही है। 2-3 धाराओं के तहत हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनके ऊपर FIR लॉन्च की जाए। यानी क्या होता है, कभी कभी यही होता है कि मीडिया किस तरह से अपना बैड रोल प्ले करता है, नेगेटिव रोल प्ले करता है, और नतीजे में एक शख्सियत जो है उसको डिफेम कर दिया जाता है। शख्सियत परस्ती एक बहुत बड़ी आफत है। इससे जो हमें नतीजा मिलता है वो शख्सियत परस्ती एक बहुत बड़ी आफत है। लोग शख्सियत परस्त हो गए और शख्सियत परस्त हो जाते हैं, किसी एक शख्सियत को अंधे तरीके से मानते हैं कि जो वो कह दे। याद रखिए, गैर मासूम की अगर शख्सियत परस्ती इंसान करेगा तो अक्सर उसमें गुमराही होती है और अक्सर इंसान भटक जाता है। अगर शख्सियत परस्ती करना है किसी की तो सिर्फ मासूमीन की कीजिए, क्योंकि वहां पर कोई खता का इम्कान नहीं है, वहां पर किसी गलती का इम्कान नहीं है। बाकी हम में से कोई भी हो, चाहे वो कितना बड़ा आलिम हो, कितना बड़ा अल्लामा हो, कितनी बड़ी शख्सियत हो, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना बड़ा कोई समाजी ओहदेदार हो, सबके यहां गलती और खता का इम्कान है। शख्सियत परस्त मत बनिए, शख्सियत परस्ती के बजाय हक परस्ती की आदत डालें। शख्सियत परस्ती नहीं, हक परस्ती। अपनी कौम के अंदर ये हमें आदत डालना पड़ेगी। अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को हमें हैबिचुअल करना होगा, उनके अंदर ये टेम्परामेंट डेवलप करना होगा कि वो लोग हक परस्त बने, शख्सियत परस्त ना बने। क्योंकि जब तक समाज हक परस्त नहीं बनेगा, जमाने के इमाम की हमराही नहीं कर सकता। अगर जमाने के इमाम की हमराही करना है और नुसरत करना है तो सबसे पहले शख्सियत परस्ती को छोड़ के हक परस्ती तक आना होगा, हक परस्त बनना होगा। जहां भी हक है, हक देखिए वो चीज है ना, हक सर चढ़ के बोलता है। हक मेरे खिलाफ हो या मेरे हक में हो, हक मेरे हक में हो तो भी अच्छा, हक मेरे खिलाफ हो तो भी मेरे लिए अच्छा। अगर मेरे खिलाफ भी हक जा रहा है तो मैं कबूल कर लूं, मैं मान लूं कि मेरे खिलाफ है ये बात, और सर को झुका दूं और तस्लीम हो जाऊं और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लूं। किसी भी लेवल पर, चाहे वो फैमिली के लेवल पर हो, चाहे वो समाज के लेवल पर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे अपनी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ, कहीं भी आप देख लीजिए, अगर पॉलिटिकल लाइफ हो, कहीं पर भी इंसान अगर जहां पे ये देखता है कि हक साबित हो गया तो हक के सामने झुक जाए, ये अहम तरीन चीज है। करबला ने हमें यही दर्श दिया है मेरे से। करबला हमें शख्सियत परस्त नहीं बनाती, करबला हमें हक परस्त बनाती है। करबला वाले जो है उन्होंने हर लम्हे और हर कदम पर यही दर्श दिया है, हक परस्त बनो, शख्सियत परस्त मत बनो। जनाब अली अकबर ने इसीलिए पूछा था ना, अलसना अलल हक, हम हक पर नहीं है बाबा। कहा कि अगर हम हक पे ना होंगे तो कौन हक पे होगा। यानी बता दिया कि हमारी सारी जंग हक के लिए और हम सब हक परस्ती के लिए लड़ रहे, हम सब हक परस्त हैं। करबला के ये अहम दुरूस है और करबला से हमारे लिए बहुत अहम सीख है। आइए, वक्त खत्म हुआ, कुछ बातें उस शख्सियत के ताल्लुक से अर्ज करूं आपकी खिदमत में जिसे दुनिया हबीब के नाम से जानती है। कौन हबीब? जो हबीब इमाम हुसैन है, हबीब इमाम हुसैन, महबूब इमाम हुसैन, मुहिब इमाम हुसैन, ऐसी शख्सियत जो इमाम हुसैन से वालियाना मोहब्बत करती है, वो शख्सियत जो इमाम हुसैन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। कहते हैं कि इमाम हुसैन इस्लाम की जो ज़ियारत पे जाना चाहे ना, उसे जनाब हबीब से तवस्सुल करना चाहिए। असल में हबीब दरवाजा है इमाम हुसैन तक पहुंचाने का। अल्लाह, कहते हैं कि ज़ायरीन जो है ना, उलमा ने बताया कि ज़ायरीन जो है उनकी जब फहरिस्त तैयार की जाती है और जिस दफ्तर में ज़ायरों के नाम लिखे जाते हैं सैयद उस-शुहदा के, वो दफ्तर हबीब इब्न मज़ाहिर के पास है। अगर हम में से किसी के अंदर भी ये ख्वाहिश हो कि मौला मुझे बुला ले, तो आज की शब तवस्सुल कीजिएगा जनाब हबीब से। ए हुसैन के साथी, ए हुसैन के दोस्त, ए हुसैन के साथी, ए हुसैन के नासिर, हमारे दिलों में तमन्ना अपने आका की ज़ियारत की। हमें बताया गया है कि आपके रास्ते से हम पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहेंगे और हमारा नाम उस दफ्तर में दर्ज हो गया और आप सिफारिश कर देंगे तो मौला जरूर हमें बुला लेंगे और तलब कर लेंगे। अज़ादारो,
جناب حبیب وہ ہیں جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا جب کوفے میں تھے، اور امام حسین مکے میں تھے، تو جن لوگوں نے خط بھیجا تھا ان میں سے ایک حبیب ابن مظاہر بھی تھے، مگر حبیب ان خط لکھنے والوں میں تھے جو آخر تک حسین کے ساتھ کھڑے رہے۔ حبیب ان خط لکھنے والوں میں نہیں تھے جو حسین کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لیکن حبیب حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ امام حسین کربلا پہنچ گئے، جیسا کہ مشہور ہے، آپ سنتے ہیں، البتہ مقاتل الگ الگ انداز سے لکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ معروف ہے اور آپ سنتے رہتے علماء کی زبانی، امام حسین جب کربلا پہنچ گئے تو حبیب کے لیے پیغام بھیجا، یا حبیب کہیں سے باخبر ہوئے کہ امام حسین کربلا پہنچ گئے، اور کربلا پہنچنے کے بعد دشمن ہے جس کی فوجیں اس کربلا پہنچ رہی ہیں ایک ایک کر کے، اور امام حسین دشمنوں کے نرغے میں گرتے چلے جاتے۔ جناب حبیب نے ارادہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جناب حبیب نے جب ارادہ کیا، مقاتل جب معتبر مقاتل ہیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے، جناب حبیب جب امام حسین کی نصرت کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور آپ یہ باخبر ہوئے کہ میں ہمارا اور آپ کا آقا کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہے اور حسین پر ایک برا وقت آیا ہے، جب نکلتے ہیں تو جب بازار میں پہنچتے ہیں، کوفے کا ماحول پراشوب ہے، ابن زیاد نے ہر طرف اپنے کارندے بٹھا رکھے، کسی کی جرات اور مجال نہیں ہے کہ حسین کے بارے میں گفتگو کر لے۔ دیکھا مسلم ابن اوسجا بازار میں ہنا خرید رہے تھے اپنے داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے، حبیب جاتے ہیں اور جانے کے بعد مسلم سے کہتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، مسلم کے کان میں کہتے ہیں، مسلم ابن اوسجا تم نے کچھ سنا؟ ارے ہمارا اور آپ کا آقا کربلا پہنچ چکا ہے اور کربلا میں دشمنوں کے لڑنے میں گر گیا ہے، کیا اپنے آقا کی نصرت کے لیے نہ چلے گئے؟ جیسے ہی یہ سنا تھا مسلم ابن اوسجا نے ہنا کو زمین پہ پھینک دیا اور آواز دیتے ہیں، ارے اب میری داڑھی تو حسین کی نصرت میں اپنے خون میں خضاب ہوگی، اجرکم اللہ۔ جناب مسلم ابن اوسجا جو کربلا کے سب سے سن رسیدہ شہید ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی بزرگ ہے کربلا میں تو جناب مسلم ابن اوسجا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجا وہ ہیں کہ جب وقت آخر جناب مسلم ابن اوسجا گھوڑے سے گرے اور جناب حبیب پہنچے ہیں جناب مسلم کے پاس، تو جناب مسلم ابن اوسجا کے جان بہت کم بچی تھی، سن رسیدہ ہے، عمر رسیدہ ہے، بولنے کی طاقت شاید نہیں رہ گئی تھی، اشاروں سے دیکھا کہ سید الشہداء بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ساتھ میں، اور حبیب ابن مظاہر بھی ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے سوال کیا، مسلم کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ مسلم کچھ کہہ تو نہیں پائے، لیکن آنکھ کے اشارے سے ایک ہی اشارہ کیا حبیب کو، اے حبیب جب تک زندہ رہنا آقا کا خیال رکھنا، آقا کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پر، حسین ابن علی پر کوئی آنچ نہ آئے، اجرکم اللہ۔ جناب حبیب نے جیسا کہ ملتا ہے اور مشہور ہے کہ جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے راہبار کو لے کر کے راستوں سے ہوتے ہوئے کوفے کے باہر میرا انتظار کرو، میں وہاں پہنچتا ہوں۔ جناب حبیب اس کے بعد جناب مسلم کو خبر کرتے ہیں، اور جناب حبیب مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے دشمن سے بچتے ہوئے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے ذاکرین علماء کی زبانی کہ جب پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ غلام تڑپ رہا تھا، میرے آقا کو آنے میں دیر ہوئی ہے، اگر میرا آقا نہ آیا تو اے رحمان تو مجھے کربلا لے چلنا، میں اسے پر اپنی جان کو قربان کروں گا۔ حبیب نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ تڑپ گئے، ایسا لگتا ہے میرے حسین میں کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی، ارے اب تو غلام بھی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب حبیب کربلا پہنچے، آپ دیکھیں ادھر دشمن کی فوجوں پہ فوجیں آتی رہی، فوجوں کی ٹکڑیاں آتی رہی ایک کے بعد ایک، لیکن کوئی نہ تھا جو حسین کی نصرت کے لیے آتا۔ ہاں آپ سوچیں کہ جہاں کوئی حسین کی نصرت کے لیے آنے والا نہ ہو، جب ایسے میں حسین تنہا ہے، حسین کے بس چند ساتھی ہیں جو حسین کے ساتھ ہیں، ایسے میں آپ دیکھیں جب کوئی انسان اتنی مصیبت میں ہو اور دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، اب جب کوئی اس کا اپنا ایسی منزل پہ آ جائے تو دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ دل میں کیسی خوشی ہوئی ہوگی۔ جب جناب حبیب پہنچے ہوں گے کربلا تو حسین کو کتنی ڈھارس ملی ہوگی، ارے چلو میرا کوئی نہیں ہے، میرے پاس فوجیں تو نہیں ہے، میرے پاس لشکر تو نہیں ہے، لیکن ہاں میرے پاس ایک
حبیب جیسا ساتھی تو ہے جو میری نصرت کے لیے اس موقع پر پہنچ گیا ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان کے لیے کوئی برا وقت آتا ہے نا، کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان کو اپنے ساتھی اور اپنے دوست اور اپنے چاہنے والے سے بڑی توقع ہوتی ہے۔ یہی توقع حسین بن علی کو حبیب سے رہی ہوگی۔ جب حبیب پہنچ جاؤ گے تو حسین کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی۔ نہیں میرے تو حسین کو تو تسلی ملی ہی، ارے سیدانیوں کو کتنی ڈھارس ملی۔ جیسے یہ پتا چلا کہ حبیب ابن مظاہر آ گئے، جناب زینب نے سوچا ہوگا ارے ایسا نہیں ہے کہ میرے بھیا کا کوئی نہیں ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ میرے بھیا کے پاس ساتھی بہت کم ہے، مگر کم سے کم ایک حبیب جیسا جانثار تو ہے۔ ادھر دشمن کے پاس فوجیں ضرور زیادہ ہے، مگر میرے بھائی کے پاس حبیب جیسا ساتھی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب حبیب پہنچ گئے کربلا۔ ساری منزلیں نہیں پڑھنا ہے چونکہ وقت تمام ہوا ہے، صرف وہ چند آخری لمحے جناب حبیب کے حوالے سے عرض کر رہا ہے۔ ملتا ہے کہ جب امام حسین نے نماز کے لیے مہلت مانگی اور اس کے بعد دشمن نے جسارت کی تو جناب حبیب سے رہا نہ گیا۔ جناب حبیب نے ایک مرتبہ حسین ابن تمیم نے جملہ کہا تھا، جناب حبیب ایک مرتبہ حسین ابن تمیم کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے اوپر وار کرتے ہیں۔ حسین ابن تمیم کے اوپر جناب حبیب نے وار کیا، حسین ابن تمیم اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ جب وہ گھوڑے سے گرا تو اس کے ساتھی اس کی مدد کے لیے دوڑے۔ اب جو ساتھی اس کی مدد کے لیے دوڑے تو کچھ لوگوں نے حبیب کو گھیر لیا، البتہ اس کے بعد جناب حبیب نے بہترین جنگ کی۔ مقاتل نے لکھا کہ 62 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ جناب حبیب نے اس سن میں تقریباً 75 سال کا سن ہے، لیکن جناب حبیب نے اس سن میں بھی 62 دشمنوں کو بھوک اور پیاس کے باوجود واصل جہنم کیا۔ لیکن ہاں ایک منزل وہ آئی کہ کسی نے ایک نیزہ جناب حبیب کے پہلو میں مارا۔ ارے یہ بھوکا پیاسا حسین کا ساتھی کتنی دیر جنگ کرتا۔ ایک منزل وہ آ گئی کہ جناب حبیب زمین کربلا پہ آئے، آواز دی اے فرزند رسول سلام آخر قبول کرے۔ حسین ابن علی حبیب کے سرانے پہنچ گئے، جانے کے بعد آواز دی اے حبیب تم تو وہ تھے جو ایک رات میں قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ اے حبیب ہم تیرے طاقت ادا کر دیا۔ حسین جو بھی شہید ہوا اس کے سرانے پہنچ گئے، سر کو آغوش میں رکھ لیا۔ جی چاہتا ہے پھر سے حبیب کی خدمت پیش کروں۔ حبیب روح تڑپے گی جب تمہارا آقا زمین پہ آئے گا، کوئی نہ ہوگا جو حسین کا سر اپنے ساتھوں پہ رکھے۔ ارے جسارت یہ ہوگی والشمر جالس لنا صدرے شمر ملون، حسین مظلوم کے سینے اقدس پہ سوار ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رزم تصائق وتسليما لأمرك لا معبود سواه يا غياث المستغيثين۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری سزا کو قبول فرما، اس میں ہماری جانب سے کوئی کمی اور کوتاہی رہ جائے اس سے درگزر فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ان آنکھوں پر اپنی رحمت نازل فرما جو آنکھیں ذکر امام حسین میں گریا کھلائیں، ان آنکھوں کو اس دن شاد رکھنا جس دن تمام آنکھیں گریا کریں گی۔ اے اللہ ہم میں جو زیارت کے مشتاق ہیں انہیں زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں خصوصاً مولانا فرمان صاحب کے والد انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں قرض کو اپنے خزانے غیب سے ادا فرما۔ پروردگار ہماری تمام دلی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری سے شہداء علیہ السلام انجام دے رہے ہیں بابا کر رہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سر نگو فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر واقع آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اس لائق بنا کر ان کے اعمال و احسان میں شامل ماتم حسین